عیسائی تھے رامن کوئی نہیں، عیسائی رہتے ہیں نا، تو ہم نے کبھی کسی عیسائی کو کچھ کہا؟ کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ آسیہ ملونہ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے حضور کے بارے میں بات کی۔ یہ سمجھے عیسائی اور پوری دنیا کفر اس بات کو سمجھے کہ ہم کوئی پاگل ہے جاتے ہوئے کسی کو مار دیں؟ کافر کافر ہو کر رہے، ہندو ہندو ہو کر رہے، سکھ سکھ ہو کر رہے، یہودی یہودی ہو کر رہے، عیسائی عیسائی ہو کر رہے، بت مت ہو کر رہے ہمیں سے کیا کر جائے، لیکن حضور کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس مسئلے کو سمجھے عالم کفر۔ ہاں جی، ہم کوئی پاگل ہے کیسے کسی کے جناب سر چڑھ جائے؟ ہاں، عیسائی قریب سے گزرا، ذمی جس کو مسلمان مفتی صاحب تشریف فرمایا حضرت، ذمی کافر قریب سے گزرا، وہ پاگل کتا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ آگے آگے پاگل کتا پیچھے پیچھے، پاگل ہی کہتے ہیں یا آپ کے ہلکا کہتے ہیں؟ پاگل کتا اس کے پیچھے لگ گیا، فدخل البحر، اس نے چھلانگ لگائی اور دریا کے اندر چلا گیا۔ کوئی دینی مدرسے کا طالب علم ہے نا، وہ تیار بیٹھے، میں انہیں کو ناقص واوی دی گردان سننی ہوئی، ہاں جی، تو 1100 روپے میں شیخ الحدیث صاحب کے ہاتھوں دماؤں گا، ہاں جی، 1100 روپے پورا میں انہیں دماؤں گا شیخ الحدیث صاحب کے ہاتھوں، میں انہیں ناقص واوی دی گردان سنائی۔ میں اس لیے دینی مدرسے کے طلباء سے سنتا ہوں کہ کمپیوٹر چھوڑو، دین پڑھو۔ کمپیوٹر ساری دنیا پڑھتی ہے، تمہیں ممبر روٹی نہیں دیتا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں ایک بندہ تھا نا، روزانہ حضرت عمر کے دروازے پر آتا، آج مرچیں ختم ہو گئی، آج نمک ختم ہو گیا، آج گڑ ختم ہو گیا، آج آٹا۔ ایک دن فاروق اعظم فرمانے لگے، جاؤ جا کے قرآن پڑھا کر، کیا عمر کے دروازے پر روز آتا ہے؟ کافی دن وہ بات نہیں آیا حضرت عمر کے دروازے پر، سرے راہ وہ مل گیا، تو کہا یار تو ناراض ہو گیا، آیا کبھی نہیں؟ اس بندے نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ اے عمر، جس قرآن کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ ہاں جی، یہ ہے قرآن۔ توجہ، کیوں جی؟ ہاں جی، توجہ، اور قرآن تو عمر کے دروازے سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو آج کا بچہ قرآن پڑھے گا تو اس کو روٹی نہیں ملے گی، کمال ہو گئی۔ قاری صاحب نے تلاوت کی تو پوچھے ان سے کتنا پیسہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے؟ ابھی تو الرحمن اللہ ابھی 2 آیتیں پڑھی، پورا مجمع اچھا کر اٹھا۔ خدا کے بندے یہ کیا باتیں تم کرتے ہو کہ جی میں جدید تعلیم اس لیے پڑھتا ہوں کہ روٹی، میں نے تو میں خود اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بہت سارے معاملات میں لوگ کہتا ہوں مجھے نہیں چاہیے، یہ لے جاؤ کسی اور کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، یہ لے جاؤ کسی اور کو دے دو۔ میرے جیسا بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو تو روٹی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں اس کے پاس چلی جا، کہتی ہے نہیں تو حضور کی خدمت تو کرتا ہے تو میں نے نہیں آنا ہے، کھا جا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کا کام کرے اور دین اسے بھوکا کر دے؟ میں اس لیے آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا سمجھے، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار تجربے کیے۔ جب میں ٹھیک تھا نا، میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل کیا میں آج تندور کھانے، اس وقت میری حالت اپنی بھی ایسی تھی، ٹھیک تھا، تو میں نے کہا مسجد سے باہر بھی نہیں جانا، میں نے تحویٰ شریف کھولی اور مطالعہ شروع کر دیا۔ تو 15 منٹ گزرے ہوں گے، ایک بندہ بڑی خوبصورت جناب پلیٹ اٹھائے اوپر ڈھانپ کر کہنے لگا حضرت صاحب یہ عبور ہے آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ بات تو اور ہے نا، کون سی طالب علم میں دادا صاحب جب پڑھتا تھا نا لاہور میں، تو دادا صاحب دودھ کا موسم آیا تو میں بھی پینے کے لیے، آپ کو پتا ہے وہاں ڈنڈے بڑے مارتے ہیں پولیس والے، تو مجھے بھی 1-2 لگے تو میں لین سے نہ ادھر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا دادا صاحب کو کہ جناب ہم طالب علم ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، مجھے انہوں نے ڈنڈے مارے، کمال ہو گئی۔ میں کہا میں اتنے کھڑے ہاتھ دو تم میں نے دینا ہے۔ اتنی دیر میں ایک پولیس والا دور سے چلتا ہوا آیا، کہنے لگا دودھ پینا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، میں کہا لین، کہتے چھوڑو لین کو، میرے ساتھ چلو تم جناب۔ اسلام
اسلام ہے. اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ادھر قرآن پڑھ رہے ہو کبھی قرآن روٹی نہیں دیتا. اقبال کہتا یہ تو غلامی نہ بہت بری چیز ہے کہ پڑھ رہا ہو قرآن اور پھر بچوں کو کہے کہ جناب خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج. پڑھانے والا خود جب طالب علموں کو کہے کہ میں تو بھوکا مر گیا کمپیوٹر پڑھو تو پھر بتاؤ اس کے شاگرد آگے کیا کریں گے. خشترا میں مارے ماں کجمین حد خوے بدپا بچہ شاہید حد. اقبال کہنے لگا ہمارے معمار نے ہمارے جو بچے تھے ان کو غلط تربیت کی اور شاہین بچوں کو بطخوں کی چالیں سکھائی. وہ ذرا سمجھے اقبال کیا بات کر گیا. کہنے لگا شاہین صبح اٹھا نا اپنی خوراک کے لیے روانہ ہونے لگا آسمان کی طرف تو بطخ نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے. کہنے لگا کمال ہے رات شادی ہوئی ہے محلے میں. انہوں نے برتن دھوئے نالی میں وہ گوشت بھی پڑا ہے چاول بھی پڑے ہیں فلاں شے بھی پڑی ہے. ابھی اپنے چونچے مارو تو ہر چیز بوٹیاں بھی مل جائیں گی. تو اقبال کہتا ہے دیکھو شاہین بچے کو بطخ نے کیا سکھا دیا. ہاں جی یہ شاہین بچے تھے ہمارے اور ان کو روٹی کی خاطر کبھی امریکہ کے آگے بیچتے ہیں کبھی محلے کے آگے بیچتے ہیں کبھی MNA کے سامنے بیچتے ہیں کبھی کونسلر کے سامنے بیچتے ہیں. لیکن ان کو کیا پتا کہ شاہین نوع سپر کو نہیں